السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے ویورز، اور آج جو ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، وہ ہے یوم عاشوراء کا روزہ۔ ایسے تو یوم عاشوراء محرم کی 10 تاریخ کو بولتے ہیں، اور یعنی محرم کے 10 روزے کے متعلق ہم بات کریں گے، لیکن ہمیں 2 روزے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ 9 اور 10 کو ملا لینا چاہیے، آخر ایسا کیوں کہا گیا؟ یہ تو ہم بات کرتے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کی، لیکن ہمیں 9 کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 کا بھی روزہ رکھ لینے کا یہ کب حکم آیا اور کیوں حکم آیا؟ اس سے پہلے ہم یہ جانیں تو ہم پہلے اس 10 محرم کی روزے کی کچھ فضیلت اور کچھ عظمت جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہم 2 حدیث پاک سن لیتے ہیں جو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور اس کا میں آپ کو مفہوم بتاؤں گا، لفظ بائی لفظ تو نہیں سکوں گا میں بتانے، مفہوم بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے وہ سابقہ یعنی جو گزر چکا ہے ایک سال کی گناہ کا کفارہ ہے، یعنی گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں جو گناہ مراد ہے وہ گناہ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ جو ہے وہ ایسے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے آپ کو توبہ کرنی پڑتی ہے، اور توبہ کی جو شرائط ہے، 3 شرائط ہے توبہ کے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کبھی توبہ کے متعلق ہوئے تو بتاؤں گا۔ لیکن آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے یوم عاشوراء کے متعلق، یعنی 10 محرم کے روزے کے متعلق۔ تو اس کی 10 تاریخ کے جو 10 محرم کے روزے ہیں رکھنے سے یہ آپ کے جو گزرا ہوا 1 سال ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ ایک روزہ رکھیے اور اللہ پاک خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک بھی مسلم شریف کی ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے کہ بعد رمضان یعنی رمضان کے بعد نبی کریم اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ افضل الروزہ جو ہے وہ ہے 10 محرم کا۔ دیکھیے رمضان کے بعد، اور اس کی جو برکت ہے، اس فضیلت ہے کہ سب سے اچھا روزہ جو ہے، فضیلت والا روزہ ہے، وہ 10 محرم کا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بھی بتائی، روزے تو بتائی، اس مہینے کی فضیلت بھی بتائی ہے۔ کہا گیا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور اس 12 مہینے میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے ہیں، یعنی بہت عظمت والے ہیں، اللہ پاک کی رحمت اس میں بہت برستی ہے۔ تو وہ 4 کون کون سی ہیں؟ 3 تو پے در پے ہیں، یعنی یہ آپ کا ذی القعدہ ہو گیا، ذی الحج ہو گیا، اور یہ محرم، اور چوتھا جو ہے وہ شعبان اور ربیع الثانی کی آخری میں، دونوں کے درمیان میں جو مہینہ آتا ہے اور رجب ہے، ایسا حدیث پاک کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو چلے جی، آپ کو اتنا پتہ چل گیا، اب آئیے کہ یہ روزہ ہمیں کیوں رکھنے کا حکم ملا ہے اور اس کی کیا حکمت ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کریم، پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ یہ جو عاشوراء کا روزہ ہے، یہ 10 محرم، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس سے تو نسبت ہے ہی، لیکن یہ جو 10 محرم کا جو اہتمام اور فضیلت، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے بھی ہوتا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی پہلے اس کی احترام، اس کی فضیلت، اس کی عظمت لوگوں میں ظاہر تھی۔ تو نبی کریم، یہ بات کلیئر ہو گیا، تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے وہ مدینے کے یہودی بھی رکھا کرتے تھے، جو وہاں کے یہودی تھے وہ بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو اللہ پاک نے فرعون سے نجات بخشی، چھٹکارا دی، اس کی ظلم و ستم سے، بربرتا سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ تو اس کے شکر میں، اس خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔
ماشاءاللہ کتنی اچھی بات ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ موسیٰ کے قریب تو ہم ہیں، ہمارے بھائی ہیں موسیٰ، تو اس کے زیادہ حقدار تو ہم ہوئے، تو انشاءاللہ ہم بھی اس کا روزہ رکھیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا ہم 10 کا روزہ رکھیں گے، اور یہودیوں کی محاسبہ ساتھ میں یہ مکس نہ ہو جائے، اس وجہ سے ہم ایک روزہ اور اس میں ملا دیں گے، یعنی 9 کا اور 10 کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے آئندہ سال زندگی دی تو 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے، لیکن اللہ پاک کی مرضی کچھ اور تھی۔ اگلے سال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ عاشورہ نہیں پایا، اور اس سے پہلے ہی آپ اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، تو یہ حکم رہ گیا کہ 9 اور 10 کا روزہ ملانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور حکم بھی دیا، اور پھر ہم لوگوں کو یہ حکم بھی مل چکا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے، یہودیوں کے ساتھ میچ نہ کر جائے۔ تو اسی لیے ہم یہی ایک کہ حدیث پاک سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو ضروری مطلب کیا ہے، مطلب آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے، کوشش کریں کہ زیادہ روزہ رکھے 9 اور 10 کا، کیونکہ آج کل جو دور چل رہا ہے وہ نیکیوں سے انسان اوپر سے نیچے کی طرف آ جا رہا ہے، اور مال کمانے میں یہی کوشش لگی ہے کہ نیچے سے اوپر کی طرف جائے۔ روپیہ سے آدمی ریال کمانے آ گیا، اب ریال کما رہا ہے تو اب ڈالر کمانے کا شوق بڑھ رہا ہے کہ ڈالر کہاں سے آئے، زیادہ سے زیادہ مال کہاں سے ہے۔ یہ تو ہماری تھنکنگ ہے، اور ہم لوگ مال کمانے کے لیے، چاہے وہ نیک ہو گناہ گار ہو، جو بھی ہو، جیسا بھی بندہ، سب کو مال کی اہمیت ہے، اور سب کو مال چاہیے، مال کمانا ہے۔ اس کے لیے ہر کوئی نیک بھی گناہ گار بھی اچھا بھی برا بھی 12 14 گھنٹہ کھٹ رہا ہے۔ ہم لوگ بھی کھٹ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، سوچ ایسا اللہ پاک نے بنایا ہے کہ مال بھی کمانا ہے اور آخرت بھی کمانا ہے۔ ایسا نہیں مال کمانے کے لیے آخرت چھوڑ دے اور آخرت کمانے کے لیے مال کمانا چھوڑ دے۔ مال مطلب اتنا کمانا ضروری ہے کہ اپنی زندگی، اپنی فیملی کی زندگی سکون سے خیر و عافیت میں گزار دے، مطلب کہ کسی کا محتاج نہیں ہو، محتاجی نہ رہے، صرف اللہ کا محتاج رہے۔ اس لیے اس طرح ہمیں کمانا ہے، لیکن آدمی اندھا ہو گیا مال کمانے میں، 12 14 16 گھنٹہ کھٹ دے رہا ہے، لیکن آخرت کے لیے، دین کے کام کے لیے تھوڑا وقت مانگ لیجئے تو اس کے 1000 بہانے نکل جاتے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، تھوڑا غور کیجئے، کیونکہ انسان کے پاس مال جتنا بھی آ جائے اس کو یہ مال اسی وقت تک فائدہ دے گا جب تک آپ زندہ ہیں، جیسے اب مریں گے اس کا کام ختم۔ تو یہ سوچ لیجئے انسان کو ایک جگہ کہیں تو مصیبت تکلیف اٹھانی پڑے گی، چاہے وہ زمین کے اوپر اٹھا لے، چاہے تو وہ زمین کے اندر اٹھا لے۔ اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو تکلیف کہاں اٹھانا ہے۔ نیکی کرنے میں تھوڑا سا مشقت ہوتی ہے، ایسا بات نہیں، آرام کو چھوڑنا پڑتا، فجر کا نماز پڑھنا ہے تو آپ کو آرام چھوڑنا پڑے گا، دین کا کام کرنا ہے تو تھوڑا محنت کرنا پڑے گا، تو مشقت تو ہے تھوڑا، لیکن کوشش کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک مدد فرماتا ہے اور آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو آپ کو سوچنا ہے کہ کہاں آپ کو مشقت اٹھانا ہے، زمین کے اندر یا زمین کے اوپر۔ تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں، اور میرے اس ویڈیو کو پسند آئے تو شیئر، لائک، کامنٹ بھی کریں، اور اللہ پاک سے آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اور آپ بھی اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ تو ظفر کی سفر کو اجازت دیجیے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بھی آئیں گے کچھ اچھی باتیں لے کے۔